تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس کی رحمت اور اس کا علم ہر چیز پہ حاوی ہے، جو اپنے فضل سے نیکیاں بڑھاتا ہے اور نیک لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے۔ آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذاتی مدد اور معجزات کے ذریعے ان کی تائید فرمائی۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی اولاد اور نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے صحابہ کرام پہ اپنی رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد تقوی الہی اختیار کرو، اللہ کے پسندیدہ اعمال کے ذریعے قرب الہی تلاش کرو، غضب الہی کا موجب بننے والے اعمال سے دور رہو۔ بے شک متقی کامیاب و کامران اور خواہشات کے پیروکار نامراد ہوں گے۔ اللہ کے بندو، یہ بات ذہن نشین کر لو، انسان کی فلاح و بہبود اپنے نفس کو قابو رکھنے میں ہے، اور قول و فعل پر مشتمل ہر چھوٹے بڑے کام میں اس کا محاسبہ کرنے اور اس کی مکمل نگرانی کرنے میں ہے۔ لہذا جس شخص نے محاسبہ نفس کیا اور اپنے قول و فعل پہ رضا الہی کے مطابق مکمل قابو رکھا، تو ایسا انسان بڑی کامیابی پا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو خواہشات سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اسی طرح فرمایا، اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے کے لیے دو جنتیں ہیں۔ ایسے ہی فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک متقی لوگوں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ حقیقت سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نفس کی قسم اٹھائی ہے جو واجبات میں کمی اور چند حرام کاموں کے ارتکاب پر بھی اپنے آپ کو اتنا ملامت کرتا ہے کہ نفس سیدھا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، اور یہ چیز محاسبہ نفس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ شداد بن اوس سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور اللہ سے بے جا امیدیں لگائے رہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں، حساب شروع ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اپنے نفس کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ اس کا وزن کیا جائے، اور بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو۔ میمون بن مہران کہتے ہیں، متقی افراد اپنے نفس کا محاسبہ کرنے میں کنجوس شراکت دار کے اپنے پارٹنر سے محاسبہ کرنے سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں، مومن اپنے گناہوں کو یوں سمتا ہے گویا کہ وہ کسی ایسے پہاڑ کے نیچے ہے جو اس پہ گرنے والا ہو، جبکہ فاجر اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح سمتا ہے جو اس کی ناک پہ بیٹھے تو اسے ایسے اڑا دے، یعنی ہاتھ کے اشارے سے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ مومن شخص محاسبہ نفس اور نگرانی جاری رکھتے ہوئے اچھی حالت پہ نفس کو قائم رکھتا ہے، تو وہ اپنے افعال کا محاسبہ کرتے ہوئے عبادات اور اطاعت گزاری کامل ترین شکل میں بجا لاتا ہے، جو اخلاص سے بھرپور، جبکہ بدعات، ریاکاری اور خود پسندی سے پاک ہوتی ہیں۔ اپنے نیک اعمال سے رضا الہی اور اخروی زندگی کی تلاش میں رہتا ہے۔ مومن شخص محاسبہ نفس کرتے ہوئے نیکیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا عملی تسلسل نہ ٹوٹے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی طرف ضرور رہنمائی کرتے ہیں،
اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح فرمایا اور جو شخص کوشش کرتا ہے بے شک وہ اپنے لیے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے۔ اسی طرح فرمایا بے شک ہم نے آپ کی طرف آگ کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، چنانچہ صرف ایک اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، خبردار خالص عبادت صرف اللہ کے لیے ہی ہے۔ اسی طرح فرمایا آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کسی معاملے میں اتنی مشقت میں نے نہیں اٹھائی جتنی مشقت میں نے نیت کے معاملے میں اٹھائی، کیونکہ یہ تبدیل ہو کر میرے خلاف ہو جاتی ہے۔ فضل بن زیاد کہتے ہیں میں نے عمل میں نیت کے بارے میں احمد سے سوال کیا، نیت کیسے ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جب عمل کرنا چاہے تو اپنے نفس پہ کنٹرول رکھے کہ عمل سے لوگوں کی خوشنودی مراد نہ ہو۔ شداد بن اوس نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اسے امام احمد نے اور حاکم نے اور طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ مومن اپنی بول چال کا بھی محاسبہ کرتا ہے، چنانچہ اپنی زبان کو غلط اور حرام گفتگو کے لیے بے لگام نہیں کرتا۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ دو فرشتے اس کی ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں، لہذا اس کے کیے ہوئے ہر عمل پہ اسے بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور بے شک تم پہ محافظ مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے ہیں اور جو بھی تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جب بھی کوئی لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے اسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود ہوتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ ہر اچھی اور بری بات کو لکھتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کی اس بات کو بھی لکھتے ہیں کہ میں نے کھا لیا، میں نے پی لیا، میں چلا گیا، میں آ گیا، میں نے دیکھا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک آدمی نزاعی الہی پہ مشتمل کلمہ بولتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس لفظ کے بدلے میں درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور بے شک آدمی غضب الہی پہ مشتمل ایک لفظ بولتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس لفظ کے بدلے میں اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، روئے زمین پہ زبان سے زیادہ لمبی قید کا کوئی حقدار نہیں۔ اور ابو بکر اپنی زبان پکڑ کر کہا کرتے تھے اس نے مجھے ہلاکت میں ڈالا ہے۔ اسی طرح مسلمان پہ یہ واجب ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور دل میں آنے والے شکوک و شبہات کا مقابلہ کریں، اس لیے کہ خیر ہو یا شر ان کی ابتدا دل میں آنے والے خیالات سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر مسلمان دل میں آنے والے برے خیالات پر قابو پا لے اور اچھے خیالات پہ اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عملی جامہ پہنائے تو وہ فوز و فلاح پاتا ہے۔ اور اگر شیطانی وسوسوں اور خیالات کو مسترد کرتے ہوئے شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ چاہے تو گناہوں سے سلامت رہ کر نجات پا جاتا ہے۔ اور اگر شیطانی وسوسوں سے غافل رہے اور انہیں قبول کر لے تو یہ وسوسے اسے گناہوں میں ملوث کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگیں، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس اور سورہ فلق میں اس وعدے دشمن سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں شیطان ابن آدم کے دل پہ تسلی سے بیٹھتا ہے، چنانچہ اگر انسان اللہ کو بھول جائے وسوسہ ڈالتا ہے اور اگر اللہ کو یاد کر لے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان اپنی لگام کو ابن آدم کے دل پہ رکھے ہوئے ہے، اگر وہ اللہ کو یاد کر لے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اگر اللہ کو بھول جائے تو اس کے دل کو اپنی لگام ڈال دیتا ہے۔ یہی مطلب ہے الوسواس الخناس کا، اسے ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ گناہوں سے حفاظت کے لیے سب سے پہلے شیطانی وسوسوں سے بچاؤ اور تحفظ یقینی بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے حیائی ظاہر ہو یا باطنی اس کے قریب بھی مت جاؤ، اور اللہ کی طرف سے حرام کردہ جان کو ناحق قتل مت کرو، اس کی تمہیں اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ مذکورہ گناہوں سے دور رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی ان گناہوں کے ابتدائی اسباب پیدا ہوں فوری طور پہ محاسبہ نفس کیا جائے۔ چنانچہ جس شخص نے محاسبہ و مجاہدہ نفس کیا تو اس کی نیکیاں زیادہ
اور گناہ کم ہوں گے، دنیا سے قابل تعریف انداز میں رخصت ہوگا اور روز قیامت سعادت مندی کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، اور وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا جنہیں گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور جس شخص نے خواہش نفس کی پیروی کی، قرآن سے روگردان رہا اور دل نے جو چاہا، جو گناہ چاہا اس کا ارتکاب کیا، شہوت پرستی میں ڈوبا رہا اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا، شیطان کو اپنی قیادت سونپی، تو شیطان اسے ہر بڑے گناہ میں ملوث کر دے گا اور پھر وہ شیطان کے ساتھ دردناک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو خواہش پرست بن چکا ہے، اس کے پیچھے مت چلو، اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن پاک کی آیتوں میں برکتیں ڈالے اور ہمیں نبی اسلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نعمت فرمائے۔ میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی قرآن کے ذریعے دلوں کو زندگی بخشتا ہے اور نیکیاں قبول فرما کر گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، شکر بجا لاتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا یکتا ہے، وہی غیب کی باتیں جاننے والا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی ہے۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد، آپ کی آل اور تمام سرچشمہ ہدایت اور روشن چراغ صحابہ کرام پر اپنی رحمت سلامتی و برکتیں انزل فرما۔ حمد و صلوات کے بعد تقوی الہی ایسے اختیار کرو جسے تقوی اپنانے کا حق ہے، یہی تقوی دنیا آخرت کے لیے ذخیرہ ہے۔ اللہ کے بندو، زندہ دل وہی ہے جسے نیکی اچھی لگے اور گناہ برا لگے، جبکہ وہ دل مردہ ہے جو گناہ پہ بالکل درد محسوس نہ کرے اور کسی نیکی اطاعت پہ خوشی بھی نہ ہو، اسی طرح گناہوں پہ ملنے والی سزاؤں کا احساس تک نہ ہو۔ چنانچہ ایسے دل کو صحت اور دنیاوی ریل پیل دھوکے میں ڈال دیتی ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اس سے دنیاوی نعمتیں بطور تکریم دی گئی ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا، کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو مال نرینہ اولاد دے کر ان کی بلائی کا سامان جمع کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت کا انہیں شعور ہی نہیں۔ حذیفہ کی حدیث میں ہے کہ دلوں کو فتنے ایسے مسلسل درپے ہوتے ہیں کہ جیسے چٹائی کے تنکے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو دل ان فتنوں کو مسلط کر دے تو اس کے دل میں ایک سفید نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جو دل فتنوں کو اپنے اندر جگہ دے دے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ دلوں کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک بالکل صاف ستھرا دل جیسے سخت چٹان ہو، اسے زمین و آسمان کے قائم رہنے تک کوئی فتنہ نقصان نہیں دیتا، اور دوسرا دل سیاہ خاکی میل الٹے مشکیزے کی طرح ہوتا ہے، جو نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہیں سمجھتا، اسے من لگی بات ہی سمجھ میں آتی ہے۔ اگر انسان اپنا محاسبہ نہ کرے تو دل کی تمام بیماریاں دل کو دائمی مریض بنا دیتی ہیں یا سرمدی موت سے دوچار کر دیتی ہیں۔ احتیاط اور فائدے کا یہ پہلو ہے کہ انسان دن رات، ہفتہ وار، ماہانہ اور سالانہ محاسبہ کرے تاکہ اسے نقصان دہ راستوں کا علم ہو اور توبہ کر لے، اسی طرح کمی کوتاہی کو پورا کر لے۔ عین ممکن ہے کہ اس کی کاوش اللہ کے قابل ستائش ٹھہرے اور اس نے خاتمہ کا موقع مل جائے۔ مومن ہمیشہ زندہ دل صاحب بصیرت ہوتا ہے، اگر اسے کچھ مل جائے تو شکر ادا کرتا ہے، گناہ کرے تو استغفار کرتا ہے، مصیبت آن پڑے تو صبر کرتا ہے۔ مومن کے دل میں ضمیر غفلت سے بیدار اور تباہی کی جگہوں سے چوکنا رکھنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اسلام نے ایک خط مستقیم کھینچا اور اس کی دونوں جانب خطوط کھینچے۔ خط کے سرے پہ ایک پکارنے والا ہے اور اس سے اوپر واحد ہے۔ خط مستقیم سے مراد اللہ کا راستہ ہے، اس کے سرے پہ پکارنے والے سے مراد کتاب اللہ ہے، اور اس سے اوپر نصیحت کرنے والا واعظ ہر مومن کے دل میں موجود نصیحت کرنے والا ضمیر ہے، جبکہ دائیں بائیں خطوط گمراہی اور حرام کاموں کے راستے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی اور فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پہ درود و سلام پڑھو۔ آپ کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پہ ایک درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھو جو کہ نبیوں اور رسولوں کے امام ہے۔ اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمتیں نازل فرما، اور جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ رحمتیں نازل کی ہیں، اے اللہ جناب محمد پہ برکتیں نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ برکتیں نازل کی ہیں۔ بے شک تو قابل تعریف بزرگی والا ہے، اور آپ پہ سلام بھی نازل فرما۔ اے اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو جا، خلفائے راشدین سے راضی ہو جا،
ابو بکر عمر سے، عثمان و علی سے اور تمام صحابہ سے راضی ہو جا، اور تمام تابعین سے راضی ہو جا، اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمان کو عزت دے، اے اللہ اسلام مسلمان کو عزت دے، اور کافروں کو اور کفر کو ذل و رسوا فرما، اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ ہمارا انجام اچھا بنا دے ہر قسم کے معاملے میں، اور ہمیں دنیا آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو پریشان لوگ ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جن پہ قرضہ ہے انہیں قرضہ اتارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ مسلمان مریضوں کو شفا عنایت فرما۔ اے اللہ ہمیں شفا دے، مسلمان مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، جو ہم جانتے ہیں وہ بھی اور جو ہم نہیں جانتے وہ بھی۔ اے اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو دین میں بصیرت عنایت فرما۔ اے اللہ تمام امور میں ہمارا انجام اچھا بنا دے، اور ہمیں دنیا آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما، آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر مومن کے معاملات تو خود سنبھال لے۔ اے اللہ مسلمانوں کو امن میں کر دے۔ اے اللہ انہیں مصائب اور مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے حالات ٹھیک کر دے۔ اے اللہ ہمارے دل اپنی اطاعت پہ ثابت قدم بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں ہمیں امن دے، اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جن کاموں میں تیری رضا ہو، اور ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے۔ اے اللہ جو نائب خادم حرمین شریفین ہیں انہیں بھی ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جن کاموں میں تیری رضا ہو۔ اے اللہ خادم حرمین اور ان کے نائب کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو ہدایت کے اوپر ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ملک کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری فوج کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو بدعتوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں دنیا کی ہر اچھی چیز دے، آخرت کی ہر اچھی چیز دے، اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی بخشش فرما۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔